اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواہ مسلم۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو یعلی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ خوبی کا سلوک، حسن سلوک لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ کتب الاحسان فرض کیا ہے اچھا سلوک کرنا، علی کل شیء ہر چیز کے بارے میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر انسان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں۔ کسی بھی چیز کا استعمال آپ کے سپرد ہو اور آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اس کا خوبی کے ساتھ استعمال کریں، اچھائی کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ۔ احسان کا تعلق دو باتوں کے ساتھ ہے، یا تو خود اپنے نفس کے ساتھ ہے، جہاں عبادت میں احسان کا ذکر کیا گیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی خود اپنے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے تو بہترین طریقے سے کرے، بگاڑ نہ کرے، اور ایسے انداز سے کرے کہ آدمی سمجھے کہ میں نے حسن سلوک، حسن برتاؤ اور حسن عمل جتنا بھی میرے بس میں تھا، میں نے اس کو روب عمل لایا اور اسی کے مطابق میں نے عمل کیا، اور آدمی اس پہ اطمینان، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کوئی پیپر دینا چاہیں اور پیپر میں آپ تیاری بھی خوب کر لیں، پھر پیپر جانے کے لیے بر وقت جائیں، بر وقت اپنی مقررہ جگہ پر بیٹھ جائیں، پہلے سے آپ کے پاس قلم اور ساری چیزیں موجود ہوں، قلم میں سیاہی بھی موجود ہو، اور بوقت ضرورت بطور حفظ ما تقدم کے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ایک پن نے کام کرنا چھوڑ دیا تو دوسرا پن بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی طرف سے، پھر آپ پورے انہماک کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ آپ پیپر کو حل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آپ کی توجہ کوئی ادھر ادھر مبذول کرانا چاہے تو آپ اس پہ ناراض ہوتے ہوں کہ یار کیوں ہمارا وقت ضائع کرتے ہو، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، ہم اب اس کو اپنے پیپر کے حل کرنے میں صرف کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کا انجام بس اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ چلو میرے پر جو ذمہ داری تھی وہ تو میں نے پوری کر دی۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی ذمہ داری بھی دوسرے پر ڈالیں۔ میں ایک دوسری مثال دوں گا۔ ابھی میں نے آفس میں یہ بات کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانت بھی دیے ہیں، معدہ بھی دیا ہے، تو ایک تو ہمارے ہاں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا بھی صحیح طریقے سے
پکایا نہ ہوتا ہو۔ پرانے زمانے میں لوگ شوربہ میں لقمہ ڈبو کر کھاتے تھے تو آسان ہوتا تھا پیٹ کے لیے بھی، دانتوں کے لیے بھی۔ آج کل وہ شوربے والا تصور تو تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ خشک چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ آٹا گوندتے وقت مجھے یاد ہے میری والدہ مرحومہ جب وہ آٹا گوندتی تھی، ہم بچے تھے، تو میں اسے کہتا تھا کہ امی آپ بہت زیادہ وقت اس پہ لگاتی ہیں۔ تو میری والدہ مرحومہ کہتی تھی کہ بیٹا اس آٹے کی 100 پسلیاں ہوتی ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، وددی سل پختئی، اس آٹے کی 100 پسلیاں ہوتی ہیں، اور ان 100 کے 100 پسلیوں کو میں نے توڑنا ہے، تب یہ کارآمد چیز بنے گی، اس سے تب اس سے کارآمد روٹی بنے گی۔ تو آج کل تو میرے خیال میں 2 پسلیاں بھی اس کی نہیں توڑی جاتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی ہم آٹے یعنی روٹی کے اندر دیکھتے ہیں اس میں خشک آٹا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، آپ جب روٹی ہم لیتے ہیں نا تندور سے، تو کبھی نوالا توڑتے ہیں تو اس کے اندر خشک آٹا پڑا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ اس کو صرف گیلا کیا جاتا ہے۔ پھر شوربے میں ڈبونے والی بات تو رہی، پھر اس کے بعد چونکہ ہمیں جلدی ہوتی ہے، کام کرنا ہوتا ہے، تو جلدی جلدی کچھ نوالے لے لیے، دانتوں سے کوئی کام ہی نہیں لیا، تو پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ معدہ خراب ہے اور معدہ ہضم نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہم احسان کا سلوک خود اپنے ساتھ نہیں کرتے، بندگی میں نہیں کرتے، اس میں ہم بھی غیر سنجیدہ ہیں، اور صحت کے حوالے سے بھی ہم غیر سنجیدہ ہیں۔ اور یہ ایک عمومی بات ہے، ہمارا پورا معاشرہ ان 2 باتوں کے بارے میں بہت غیر سنجیدہ ہے۔ دین کے حوالے سے بہت غیر سنجیدہ ہے، جو لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یار چلو بس دین کا کچھ کام کر لیں گے۔ بھائی آپ تو اپنے فیلڈ میں کچھ کام نہیں کر سکتے، اپنے فیلڈ میں آپ نے 2 باتیں کہیں ایسی نہیں لکھی ہے جو آپ کے فیلڈ والے مان لیں، اور آپ لگے ہیں دوسرے کے فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کے لیے۔ تو یہ فیلڈ سارے لوگوں کو آسان نظر آتا ہے کہ چلو اردو میں کتابیں ہیں، بس تم بھی کچھ کر لو، ادھر ادھر سے جمع کر کے لکھ لو۔ اور دوسرا، ہم صحت کے حوالے سے بھی غیر سنجیدہ ہیں۔ 2-4 آدمی بیٹھے ہوتے کہتے ہیں یار فلان گولی مجھے بڑی راس آئی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے دانت میں درد ہے، آپ کو یہ تکلیف نہیں، وہ مجھے گولی یاد ہے، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا، وہ آپ کھا لیں بس ٹھیک ہو جائے گا۔ تو احسان کا تعلق جو ہے کل شیء، ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو حسن سلوک کا تعلق سب سے پہلے انسان کے اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اپنے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے وہ دوسروں کے ساتھ کیا سنجیدہ ہوں گے، جو اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے مخلص ہوں گے، جو اپنے حقوق بہتر طریقے سے ادا کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے وہ دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کیسے سنجیدہ ہوں گے، اور جو عبادت میں سنجیدگی نہیں دکھاتے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا آپ بھلا دیا۔ جب آپ خدا کو بھول جاتے ہیں تو خدا آپ سے تمہارا اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر تم اپنے کام کے بھی نہیں رہے، جب دین کے کام کے نہیں رہے، اتنی بڑی حقیقت جو ہے آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنا آپ بھی آپ پھر سارے دن رات آپ کام میں لگے ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ فارغ ہوں گے، آپ کے ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہوں گے، آپ فارغ بھی نہیں ہوں گے، لیکن آپ کسی مطلب کے کام میں بھی نہیں لگے ہوں گے، اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، پچھتاوا کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو پہلے سے اس کا تعلق، اسی طرح احسان کا تعلق دوسرے کے ساتھ بھی ہے، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن نے ہمیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو حسن سلوک کیا ہے اس کا قرآن نے ہمیں تفصیل نہیں بتایا، یہاں بھی حدیث میں تفصیل نہیں بتائی۔ کتب الاحسان علی کل شیء،
ہر چیز کے بارے میں حسن سلوک. اب حسن سلوک کیا ہے؟ اب یہ آدمی جانتا ہے کہ حسن سلوک کیا ہے. اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ یہ ہے نا کہ آدمی یہ سمجھے کہ کل میں بھی اسی طرح ہوں گا جس طرح یہ میرے والدین اب کسی کام کے نہیں رہے، بس بوڑھے ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، تو اب اگر میں ان کو بوجھ سمجھوں گا تو کل مجھے بھی لوگ بوجھ سمجھیں گے. وہ ایک پتہ نہیں ڈرامہ تھا یا لطیفہ تھا یا کوئی لوگوں نے بنایا تھا کسی چیز، کہ ایک آدمی ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میز پر کھا رہا ہے اور ان کا بوڑھا باپ جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. تو اس آدمی کا ایک بچے تو پوچھتے ہیں، اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا کو نیچے کیوں بٹھایا؟ تو کہتے ہیں کہ بابا صحیح طریقے سے اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے تو سالن ضائع ہو جاتا ہے، پھر میز خراب ہو جاتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو بھی ان کو بھی. چھوڑیں اپنی طرح ادھر بیٹھے تو ٹھیک ہے. تو بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ اچھا تو بابا آپ پھر اس کی عمر کو پہنچیں گے تو آپ کو بھی ہم نیچے بٹھائیں گے، پھر آپ بھی ہمارے ساتھ میز پر نہیں کھائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو میرے پر بھی یہ وقت آنے والا ہے. تو پھر جا کر اپنے والد سے معافی مانگتا ہے، پھر اس کو گود میں اٹھاتا ہے، پھر اس کو بٹھاتا ہے اپنے ساتھ اور پھر نوالا بنا بنا کے اس کو منہ میں دیتا ہے. بھئی ایک وقت تھا اس باپ نے نوالا بنا بنا کے تمہارے منہ میں ڈالا تھا. تو 5-7 بچوں کے پرورش میں تو اس نے یہ کہ اب 5-7 بچے ایک باپ کی پرورش کے لیے اس کو یہ نہیں کر سکتے. تو احسان کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ جس چیز کے احسان سمجھتے ہیں، احسان کیا چیز ہے، آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جائے. ماں باپ کے ساتھ احسان کا لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ بس ان کو کھانا کے لیے دے دو، ایک نوکر رکھو اس کو کھانا کھلا کے دے دے، اس کے کپڑے دھو لے، اس کے یہ کہ بھائی باپ اور وہ ادھر اکیلا اسی طرح بیٹھا رہے، اکیلے میں کوئی اس کے ساتھ گپ شپ والا نہ ہو، کوئی اس کے ساتھ بات کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کی بات سننے والا نہ ہو، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا نہ ہو، اس کے کس موضوع پہ کیا دلچسپی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں نے کچھ تجربات حاصل کیا ہے میں اپنے بچوں کو منتقل کر دوں. بچے کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے باتیں سنیں، اور اگر وہ اپنی باتیں سناتے کہتے ہیں بابا یہ پرانے زمانے کی باتیں چھوڑیں ان باتوں کو. اب وہ کہتا ہے کہ اچھا میں بالکل صرف ایک بوجھ ہوں تمہارے اوپر جس کو تم کندھے سے اتارنا چاہتے ہو. آپ ان کو یہ احساس دلائے کہ آپ ہمارے لیے ناگزیر ہیں، آپ ہماری ضرورت ہیں، آپ بیکار نہیں ہیں، آپ کا زمانہ گزرا نہیں ہے، کسی کے لیے گزرا ہوگا، ہمارے لیے آپ کا زمانہ اب بھی ہے، ہم اب بھی آپ کے محتاج ہیں. آپ کا سایہ ہونا چاہیے، آپ کی نصیحتیں ہونی چاہیے، آپ کی باتیں سننے ہمیں پسند ہے کہ ہم آپ کی باتیں سنیں. اور یہ لوگ اس طرح کے رویہ رکھتے ہیں کہ نہیں یار وہ سنانا بھی چاہتا ہے تو یہ سنی انسنی کر دیتا ہے، اور اس کو اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے چہرے سے، اپنے رویے سے ایسا تاثر دیتے ہیں کہ نہیں بس تم خواہ کہتے ہو تو ہم سنیں گے، ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں سننے کی. تو احسان کا مطلب یہ احسان، اس نے 2 چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر چھوڑ دی ہیں. تعظیم کیا ہے، تعظیم احترام کیا ہے کہ نا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تعالیٰ کے دین کی علامات کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے. اب شعائر اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ اب قرآن نے نہیں بتایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کیا ہے. اذان شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم کیا ہے؟ تعظیم میں خاموش ہو جاؤ، سنو اور سے، جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں نہ کرو. مسجد کی تعظیم کیا ہے؟ مسجد میں چیخیں نہ مارو، مسجد میں دوڑو مت، مسجد میں شور شرابہ نہ کرو، مسجد میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند نہ کرو، مسجد کو گندہ نہ کرو، مسجد کو صاف رکھو، مسجد میں فضولیات سے احتراز کر دو، مسجد کو اللہ تعالیٰ کے دین کا مرکز بناؤ، دین کی تعلیم کا مرکز بناؤ، دین سیکھنے سکھانے کا مرکز بناؤ. تو یہ تعظیم ہے. بیت اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو
ایک ایک لفظ میں بتایا جائے کہ یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے. اور ممکن ہے تعظیم ہر علاقے میں مختلف ہو، اس کی شکلیں بھی ہر علاقے میں مختلف ہو. ایک علاقے میں یہ بھی ماں باپ کی تعظیم ہو کہ ماں باپ کے سامنے آ جاؤ تو سر پر ٹوپی رکھ کر آ جاؤ، ننگے سر ماں باپ کے سامنے نہ آؤ. کچھ علاقوں میں یہ تعظیم نہیں ہے. یورپ میں ہم جائیں تو اس میں تعظیم میں یہ بات شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بڑوں کی مجلس میں آپ وزیرستان میں جائیں تو وہیں پہ بڑوں کی مجلس میں کوئی جاتا ہے اور ننگے سر جاتا ہے کہ تو بے وقوف بچے، یہ تو اس کو تو آداب ہی نہیں معلوم، یہ تو بڑا خبیث ہے، یہ تو بڑا بے ادب ہے. ننگے سر دیکھو، ننگے سر بزرگوں کے سامنے ننگے سر بیٹھتا ہے. تو تعظیم کے اپنے اپنے وہ بھی ہیں، اور اس علاقے کے حوالے سے، اس ماحول کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے گا کہ تعظیم کیا چیز ہے. تو یہ ہے اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ، احسان کا تعلق دوسروں کے ساتھ. اب اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں. کتب الاحسان علی کل شیء. اب جو امام المسلمین ہے، جو مسلمانوں کا حکمران ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کو ظلم سے بچائے، ان کی تعلیم کا بندوبست کر دے، ان کو بلند نسب العین عطا فرمائے. صرف کھانے پینے کا انتظام نہ کرے. ہمارے ہاں رفاہی مملکت کس کو کہتے ہیں؟ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے، جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، تو ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں، روڈ ہے، ہسپتال ہیں، گاڑیاں ہیں، فلان ہے، بینک بیلنس ہے، وہاں پہ کوئی بے روزگار نہیں ہے، ورنہ بے روزگاروں کو الاؤنس بھی ملتے ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، بچوں کو بھی الاؤنس ملتے ہیں، تعلیم ہے، فلان. ٹھیک ہے. صرف یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا مفہوم نہیں ہے. باقی انسانوں کے مقاصد کیا ہیں، زندگی کے مقاصد کیا ہے، نسب العین. آپ نے ان کو بس یہ دکھایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا مقصد زندگی کا کھاؤ پیو اور عیش کرو، نوکری ملائے آپ کو اور خوب زندگی گزر جائے کھاتے پیتے اور بس بات ختم. یہ تو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں، یہ تو ان ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو کسی ایسی چیز میں لگا دیا جو اپنے نسب العین اور اپنا مقصد زندگی سے بھلا دیا آپ نے. اسی وجہ سے اسلامی جو ویلفیئر اسٹیٹ کا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ آپ انسانوں کو بلند نسب العین دے دے، بلند مقصد زندگی سکھائیں ان کو، اور اس بلند مقصد زندگی اور اصل حقیقی کامیابی کی طرف ان کی رہنمائی کرے، ان کو تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، ان کے اخلاق کو بلند سے بلند کر دیں، ان کے کردار کو سب سے بے داغ کردار کے مالک بنائے، ان کو اعلیٰ نسب العین، اعلیٰ علوم کی طرف، اعلیٰ مقصد کی طرف، انسانی بلند اقدار کی طرف آپ ان کی رہنمائی کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو ایک تو وہ تصور، لیکن جو چلو وہ تصور نہیں ہے، لیکن جہاں پہ یہ تصور تو ہے نہیں ہمارے اکثر مسلمان ممالک میں، بلکہ اس کے الٹا تصور ہے کہ لوگوں کے اوپر زبردستی کی جائے.